like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. سورہ قلم کی یہ آیت تھی جس پر 2 ہفتوں سے بیان چل رہا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمیں زبردستی بخشوا دیں گے. اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی پچھلے ہفتے کہ جو چیز آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی وہ آپ کا عمل ہے اور آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا بھی عمل ہے. تو خامخواہ کی عقیدت کسی سے نہیں رکھنی چاہیے. یہ بہت خطرناک چیز ہے اور یہ چیز دینداروں میں ملے گی, دنیا داروں میں نہیں ملتی. مثال کے طور پر اگر کسی دنیا دار کو کسی ڈاکٹر سے عقیدت ہے کہ یہ میڈیکل سائنس میں مجھے اس سے عقیدت ہے, تو وہ عقیدت اس کی قابلیت کی بیس پہ ہوگی. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار یہ بہت قابل ڈاکٹر ہے, علاج بہت اچھا کرتا ہے. اس کے خواب کیسے آ رہے ہیں اس کو ہے بھائی, اور کتنا اس کے چہرے پہ رونق ہے, نور ہے. ان چیزوں سے وہ زیادہ متاثر, جو پیشنٹ ہے نا اپنے ڈاکٹر سے, ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو ڈاکٹر سے عقیدت ہے تو اس کے لیے مذہب ایک ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بھئی بعض کو کسی اور مسلک کے ڈاکٹر سے عقیدت ہو جاتی ہے, بعض کو تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مذہب ہی دوسرا ہے بالکل اس کا, لیکن عقیدت کی بیس کیا ہے کہ یہ علاج اچھا کرتا ہے. تو جب بیس علاج ہے, بیس کیا ہے وہ علاج, تو پھر آپ علاج ہی کو فوکس کرتے ہو, کسی اور چیز کو فوکس نہیں کرتے. کسی کو کسی حکیم صاحب سے عقیدت ہو گئی کہ یار بڑے زبردست حکیم ہے یار, مجھے ان سے بہت محبت ہے. کیوں بھائی؟ علاج اچھا کر لیتے ہیں, یہ ٹھگتے نہیں ہیں, 2 نمبر نہیں ہیں, پیسے زیادہ نہیں لیتے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو عجیب بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم سب کا اصول یہ ہے کہ جس بیس پہ عقیدت ہے, جب تک وہ بیس اس میں ہوگی تو عقیدت بحال رہے گی, وہ بیس ہی ختم تو عقیدت بھی ختم. لیکن دنیا دین کے معاملے میں عجیب ہی الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے. آپ کو کسی بزرگ سے عقیدت ہے, بھائی عقیدت کیا ہے؟ بزرگ ہے. یہ بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیک ہیں. نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ سب چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں نا. بھئی نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہو, فرائض واجبات پورے کرتا ہو. تو ان میں وہ تو ہے نہیں, نہ یہ گناہ سے بچ رہے ہیں نہ فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں. وہ فلاں فلاں چیز ان کی شریعت کے خلاف ہے. لیکن آپ کسی مرید کو ایسا اس کے پیر کے بارے میں بول کے دیکھو, ایسا جیسے اس مرید کی دم پہ پاؤں رکھ دیا آپ نے. نہیں آ رہی بات؟ ایسا تیش میں آئے گا, او بھائی تم نے اتنے بڑے بزرگ کو ایسا کیسے کہہ دو؟ بھائی بزرگ ہی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ان پہ فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی. تو پھر ایسے موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ان سے عقیدت ہے وہ بزرگ ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, وہ چہرہ نورانی ہونے کی بیس پہ ہے. یہ شکل بہت خوبصورت ہے, بعض دفعہ شکلوں میں مر رہے ہوتے ہیں لوگ. بھائی فراڈی کی بھی شکل خوبصورت تو ہو سکتی ہے نا. شکل تو تبھی تو حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے پیسوں کو نہیں دیکھتے, بلکہ تمہارے دل کی نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں.
تو اگر شکل کا اسلام سے کوئی تعلق ہوتا تو اللہ بھی سب سے پہلے شکل کو دیکھتا نا, کہ اتنا خوبصورت میں نے بنایا ہے, اس کا مطلب یہ نیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ بہت نیک آدمی ہے, خوبصورت بہت ہے. تو اللہ تو شکلوں کو فوکس کرتے ہی نہیں ہے, اسی لیے نہیں کرتے کہ شکل فراڈیوں کی بھی بعض دفعہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. یار کیسے سمجھائیں, بس یہاں تک اب مشکل باتیں شروع ہو گئی. شکل 2 نمبر لوگوں کی بھی بڑی حسن و جمال, اور 1 نمبر انتہائی نیک آدمی کی بدصورت بھی ہو سکتا ہے. وہ میں اکثر خلا کا واقعہ بیان کرتا ہوں نا, دور نبوی میں خلا ہوا تھا. جمیلہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. شادی ہوئی, پہلے اپنے میاں کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے. جب پہلی رات میں میاں کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے میرے لیول کے بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ نبی کے پاس آ گئیں فوراً کہ یا رسول اللہ, کہ میں ثابت الانصاری کے دین اور اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت نائس پرسن, بہت نیک آدمی, بہت نیک, بی من الجمال ما ترا, میں جس قدر خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں, لیکن ثابت الانصاری قد کے لحاظ سے چھوٹے, رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ, تو کسی بھی لحاظ سے ان میں اٹریکشن میرے لیے نہیں ہے, بالکل جوڑ کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ, مجھے خلا چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ خلا. خلا کا مطلب شوہر سے طلاق. خلا کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آج کل عدالتوں نے بنا دیا ہے کہ اور عدالت خود سے کچھ دے دے. مطلب یہ ہے کہ شوہر سے اس شرط پہ طلاق چاہیے کہ مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسی طلاق کو خلا کہا جاتا ہے. ہوتی وہ طلاق ہی ہے اور دیتا وہ شوہر ہی ہے, کیونکہ ڈیورس شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج کو ڈیورس دینے کا رائٹ نہیں ہے. یہ عدالتوں میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے آج کل, اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی. یہ بھی تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, یہ تو زنا کا پورا ایک اڈا بنا دیا عدالتوں نے. جو عورت جا رہی ہے خلا کی ڈگری پکڑائی, وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے, حرام شادیاں ہو رہی ہیں, وہ نہیں ہو رہی شادی. تو کسی بھی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے. چند صورتوں میں عدالت نکاح کو ختم کر سکتی ہے, چند ایک صورتیں, وہ بہت شاذ و نادر ہے. خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے میاں کو بلایا اور فرمایا دے دو طلاق اس کو, مشورے کے طور پر. طلقھا, ان کو کیا کرو, طلاق دے دو. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ چلو ایک غلطی ہو گئی نکاح کر کے, اب اس کو باقی رکھنا اس سے بڑی غلطی ہوگی, نہیں لڑتے رہیں گے تو چھوڑ دو اس کو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے نا, طلاق معیوب ہے اتنی نہیں ہے جتنی یہ سمجھا جاتا ہے. نہیں, یہ سر پٹول رہے ہیں تو چھوڑو یار, تمیز سے علیحدگی اختیار کر دو. اتنا زیادہ نہیں, ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں تو وہ ایلفی سے چپک گئے ہیں. اب حقیقت ہے, یہ تو ہندو عیسائیوں کی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر ہوتی ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, وہ بن گئے. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, ٹوٹتے بھی آسمانوں پہ ہی ہیں. وہ ٹوٹنا بھی آسمان پہ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہیں چلیں گے تو چلو بھائی تمیز سے الگ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو جا کے بلا وجہ الگ ہو جائیں. یعنی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. کیا ہوتی ہے؟ ایک حد ہوتی ہے. میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا کیس آیا, تو وہ کیس میں یہ نوعیت تھی کہ بہت زیادہ ان کے پھڈے ہو رہے تھے نا. خیر, ہم نے سلو صفائی کرا دی. میرے ساتھ کوئی پینل بھی تھا علماء کا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں غلطی بیوی کی ہے, عورت کی غلطی ہے. وہ بہت شرارتیں کر رہی تھی, بعض دفعہ مرد کی غلطی ہوتی ہے, بعض دفعہ عورت کی. یہاں اس کیس میں عورت کی غلطی تھی, بہت شرارت کر رہی تھی. تو جب ان کا صلح ہوا نا, تو پھر صلح میں یہ طے ہوا کہ اب یہ جیسی بھی ہے, جس طرح بھی ہے, شوہر کو برداشت کرنا پڑے گا. یعنی آئندہ یہ کبھی بھی زندگی میں ڈیورس نہیں دے گا. اس شرط پہ ہم لڑکی کو بھیج رہے ہیں. لڑکی والوں نے کہا کہ جو ہے جیسی ہے برداشت کرنا پڑے گا. تو لڑکا لکھ کے دینے لگا, ہاں جو ہے جیسی ہے. میں نے کہا بھائی کیا مطلب جو ہے جیسی ہے, یہ کیا بات ہے؟ گھر جوڑنے کے لیے ایسی شرط لکھوا دینا کہ جو بعد میں افورڈ ہی نہ کر سکو. آپ بولو
میں برداشت کروں گا جس حد تک برداشت کر سکا. بات بات پہ نہ ڈیورس کی دھمکی دوں گا نہ کوئی اور ایسی, لیکن ایک لمٹ ہے, اس لمٹ کو اگر کراس کیا تو نہیں چلے گا. بس تو خام خواہ کہ انہوں نے یہ بلا وجہ کی فضول قسم کی باتیں کہ نہیں بھی جو ہے جیسا ہے بس, نہیں جو ہے جیسا ہے کیوں بھائی, جو ہے جیسا ہے کیوں. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی دکان میں ملازم رکھو, ملازم کہے جو جیسے رہوں گا بس مجھے برداشت کرنا پڑے گا. آپ بولے گا بھائی میرا کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جیسے تو مطلب تو یہاں بیٹھ کے سٹا بھی پی سکتا ہے, تو چرس کی دکان بھی بنا سکتا ہے اس کو, ٹھیک ہے کچھ چیزیں برداشت کر لوں گا, کچھ تمہیں بھی برداشت کرنی پڑے گی. تو اسی طرح مرد کا معاملہ بھی ہے, جو میں بار بار ان مضامین کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہے ہیں یہ. تو اسی طرح شوہر بھی برا ہے, ہم عورتوں کو کہتے ہیں برداشت کرو, لیکن اس کی بھی کیا ہے, یہ نہیں کہ جتنا بھی برا ہو بس گھر جوڑنا ہے. اصل میں تو گھر محبتی سے چلتے ہیں, ایک دوسرے کو جب تک برداشت نہیں کرو گے تو گھر نہیں چلتے. ٹھیک ہے برداشت نہیں کرو گے نہیں چلتے, لیکن برداشت کی بھی ایک لمٹ ہے. کیوں برداشت کریں حد سے زیادہ, کیوں برداشت کریں بھائی, کیوں شادی ہم نے برداشت کرنے کے لیے تھوڑی کی ہے, سکون کے لیے کی ہے نا. تو ٹھیک ہے اس سکون میں کچھ چیزیں, ہر دنیا کی ہر نعمت میں کچھ فالٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز کی یہ کیا ہوتی ہے, حد ہوتی ہے. اس حد سے آگے میں تو کم از کم برداشت نہیں کر سکوں گا بھائی, جو میں دوسروں کو ایسی ترغیب دوں. ایک چیز لمٹ ہوتی ہے نا, ایک لمٹ کے بعد آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع. کہتے ہیں بھائی وہ میرے پاس آتے ہیں کہ صبح شام کہ بیگم صاحبہ یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بات بھی نہیں مانتی, جب چاہیں پرس اٹھا کے گھر سے باہر بھی چلی جاتی ہیں, نہ ابا کی خدمت نہ اماں کی خدمت, کچھ بھی نہیں مان رہی, ایک کسی چیز میں شوہر کو فالو نہیں کر رہی. میں کہتا ہوں بھائی جان چھڑاؤ, تم نے اگر خالی ثواب کے لیے کسی عورت پہ خرچ کرنا ہے تو عیدی سینٹر میں بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جن کو تم جا کے کھلا دیا کرو, جب کسی کام کی نہیں ہے. اسی طرح میاں بھی اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا رہا, گھر کا کرایہ بھی نہیں دے رہا, بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی نہیں دے رہا, علاج معالجے کے پیسے بھی نہیں دے رہا, میاں فوراً سے پہلے بدل لو بھائی. ہم تو یہی کہتے ہیں لوگوں کو, ایسے میاں کی اطاعت کر کے خامخواہ میں اگر ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو اتنی خدمت اپنے ابا کی کر کے, وہ بھی تو ثواب ہے نا. رہنے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تو رہنے دو. تو خامخواہ میں پھلترو کی طرح ایک بندے کا نام اپنے ساتھ لگانے کا, جب وہ کوئی سرے سے کوئی حقوق ہی ادا نہیں کر رہا ہے تو پھلترو کی طرح نہیں چیزیں چپک جاتی ہیں آپ کے ساتھ. دیکھا ہوگا نا پھلترو, پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, اب تو یہ چیزیں ختم, بچپن میں چیزیں نظر آتی تھیں, جیسے سردیوں میں نا چیزیں چپک جاتی ہیں, تو اون جو سویٹر بن رہی ہوتی تھی نا خواتین گھر میں, تو بعض دفعہ اون چپک گیا کپڑے سے, اب وہ دھاگے کی طرح جا رہا ہے آدمی, یوں کر رہا ہے تو شلوار سے چپک گیا, ادھر سے ہٹا رہا ہے اس والے پہ چپک گیا. تو اکثر وہ قمیص کے پیچھے چپکتا تھا, وہ نظر نہیں آتا تھا, پھر تو وہ چپکا رہ جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کیا یار پھلترو لگا لیے ساتھ میں, جہاں جا رہے ساتھ ساتھ یہ. تو ایسے ہی بعض عورتوں نے پھلترو کی طرح میاں کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے, وہ ایک حق بھی کم وقت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بعض نے پھلترو کی طرح بیگم کو چپکایا ہوا ہے, بعض نے پھلترو کی طرح. تو ایک حد ہے برداشت کی بھی. اس کے بعد پھر قرآن کیا کہتا ہے, تمیز سے علیحدگی. تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے ایسی باتوں سے خامخواہ میں کی علیحدگیاں نہ شروع ہو جائیں, یہ بھی بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے. سائڈ افیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں اس طرح برملا بات کرنے کے. لوگ بلا وجہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, برداشت کر کے خامخواہ میں علیحدگی نہ ہو جائیں. تو وہ برداشت اصل ہے لیکن ایک حد تک. اور حد جو میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں, شوہر اتنا خراب ہو جائے کہ عورت ذہنی مریضہ بننا شروع ہو جائے, ڈپریشن کی گولیاں کھانا شروع کر دے, تو بس یہ لمٹ کراس ہو گئی ہے. اب کیا ہے, اسٹریس اتنی ہے کہ گولیوں پہ آ گئی ہے. اگر بیوی, ساس نے بہو کو اتنی ٹینشن دی ہے کہ اب بہو صاحبہ ڈپریشن کی گولیوں پہ آ گئی ہیں, تو بھائی اب کیا ہونا چاہیے, یہ بہت ہو گئی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب غلطی جس کی بھی ہو, لیکن اب یہ حدود اللہ پر قائم بولو نا نہیں رہ سکتی. اب غلطی میں پڑنا کہ کس کی غلطی تھی, جس کی بھی تھی, بہرحال نقصان تو اس کا ہو گیا نا, تو کیا فائدہ بھائی. میاں کو سمجھانا چاہیے جان چھوڑاؤ, چھوڑ دو اس کو, بشرطے کہ عورت راضی ہو. راضی نہیں ہے تو پھر تو وہ اور سے زیادہ بڑی ٹینشن. دو گولیاں کھا رہی ہے, پتہ چلا طلاق کے بعد 4 گولیاں کھا رہی ہے بیٹھ کے. تو مرد اگر اتنا خراب ہے نا کہ عورت اسٹریس میں آ گئی, ڈپریشن میں آ گئی ہے, تو پھر میری رائے یہ ہے کہ صحت پہلے ہے میاں, کیونکہ تھوڑے دن میں یہ پاگل
جب ایک دفعہ اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیوں پہ آ جائے نا اور اصل حل نہ کیا جائے اس اسٹریس کا, تو پھر یہ گولیوں کی تعداد بڑھتی ہی ہے, کم نہیں ہوتی, اور پھر یہ پاگل ہی ہو کے مرے گی بیچاری. حقیقت بتا رہا ہوں میں, یہ پھر پاگل ہونے کے علاوہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے. تو پاگل ہونے سے پہلے الگ کر دیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. آدمی ڈپریشن میں نہیں آتا, آدمی اگر ڈپریشن میں نہیں آتا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اگر بیوی الٹی سیدھی بھی مل جائے نا, وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے وہ گھر سے. وہ بیچاری کہاں بھاگ کے جائے گی نا, پھر وہ جا کے دوستوں میں نکال دیتا ہے. بہت سارے آپشن. مرد اتنی جلدی گھریلو حالات کی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں آتا, سمجھ رہے ہو؟ تو اس کے اصول کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, جو میں اصل عرض کر رہا تھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آئیں, یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ گزارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا, میں انتہائی خوبصورت عورت ہوں اور یہ انتہائی شکل و صورت کے لحاظ سے کم ہے. لیکن ان کے الفاظ کیا تھے کہ مجھے ان کی دینداری اور ان کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو نبی نے ان کو کہا کہ دے دو طلاق, انہوں نے دے دی. عقل مند تھے, جانتے تھے کہ گزارا نہیں ہو سکتا, تو خام خواہ میں ایسے گھر کو زبردستی گھسیٹنے کا کیا فائدہ, ورنہ مرد ظالم بھی ہوتے ہیں, لٹکا دیتے ہیں, نہیں بھائی بس جیسا تیسا ہے, تو اس میں فائدہ نہیں ہے پھر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, صحابی رسول ہیں, بیوی کہہ رہی ہے بہت نیک ہیں لیکن صورت کے اچھے نہیں ہیں. اب ان صحابی کے بعد دنیا میں کتنے حسین لوگ پیدا ہوئے, کتنے خوبصورت لوگ پیدا ہوئے نا 1400 سال کے عرصے میں, لیکن کیا ان میں کوئی حسین اور نورانی چہرے والا ان صحابی کی خاک کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی, کسی کی شکل اس لائق نہیں ہوتی کہ اس کی بیس پر اس کو بزرگ سمجھ کے اس سے عقیدت اور محبت کی جائے. ہاں ان چیزوں کا محبت کو بڑھانے میں دخل ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے پیر صاحب کی شکل بھی اچھی ہے تو تھوڑا اور زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے انسان, یہ ایک نیچرل ہے. بھائی آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں, عقیدت ہے بزرگی کی بیس پہ, نیک ہیں, عقیدت کی بیس درست ہے. اور نیک کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتہ چل گئی. جیسے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے, بھائی MBBS کیا ہوا ہو, اتنے سال ہاؤس جاب ہو, سرٹیفکیٹ ہو, وغیرہ وغیرہ. تو بزرگ سے عقیدت ہوتی ہے کس بیس پہ؟ نیک. اور نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خواب اچھے اچھے آ رہے ہوں, یہ میں نے پچھلے بیان میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. اچھا خواب آنا یہ نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. نیک ہونے کی ایک ہی دلیل ہے جو قرآن نے بیان کی, الذین آمنوا وکانوا یتقون. عقیدہ بھی درست اور اعمال بھی درست. عقیدہ توحید, صرف یا اللہ مدد, بس, اس کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں. جو اسلام کے بیسک عقائد ہے نا ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور عمل بھی کیا, آمنوا وعملوا الصالحات, نیک عمل کیے, گناہوں سے بچتے ہیں, وکانوا یتقون, بچتے ہیں. کس چیز سے بچتے ہیں؟ برائیوں سے بچتے ہیں, شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں آپ نے دیکھ لیں, آپ کو عقیدت ہو گئی, بالکل درست عقیدت ہوئی ہے. پھر اگر ان کی شکل بھی اچھی ہے تو یہ عقیدت کو بڑھانے میں یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ مدد دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سارے خوبصورت تھے. اللہ نے کسی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا. وجہ کیا تھی کہ خوبصورتی کی وجہ سے نا قوم ان کی طرف مائل ہو, ان کی بات کو ذرا زیادہ شوق سے سنے گی. عقیدت میں یہ چیز اضافے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جتنے پیغمبر آئے صحت مند, خوبصورت, خاندان بہت اچھے ان کے. تو یہ اللہ کی ایک رحمت تھی کہ تاکہ لوگ بعض مرتبہ صورت کی بیس پہ بھی کسی کے قریب آنے سے کتراتے ہیں, لیکن اللہ نے کیا کیا, تمام پیغمبروں کو خوبصورت بنایا. تو کسی عالم, کسی بزرگ کو اللہ نے اگر خوبصورت بنایا ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا جائز فائدہ اٹھانا چاہیے. جائز فائدہ یہ, بھئی آپ دین کا کام کریں تو لوگ آپ کے علم اور آپ کے تقوی کی بیس پر آپ کے قریب آئیں گے, اور صورت اس عقیدت کو بڑھانے میں مدد دے گی. اور یہ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, حکیموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خوبصورت حکیم سے علاج کرانے کا زیادہ دل کرتا ہے انسان کا. جو باریک باریک ہوتے ہیں نا, ایکس رے رپورٹ ان کی نظر آ رہی ہے, حالانکہ ماہر ہوتے ہیں, لیکن آدمی کا فطری طور پر کہتا ہے یار وہ زیادہ ماہر ہے, وہ جو دوسرا ہے نا. تو یہ انسانی نیچر ہے. ڈاکٹر بھی اگر خوبصورت ہوگا
تو ویسے انسان اس کی طرف, یہ انسان کی نیچر ہے, جو چیز بھی اچھی لگتی ہے انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بیس کیا ہے؟ بیس پہ سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں ہوتا. ڈاکٹر سے عقیدت میڈیکل سائنس کی بیس پہ, تو پہلے اس میں مہارت ہو, باقی چیزیں بعد کی ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اور اگر ایک ڈاکٹر اپنے فن میں ماہر ہے, شکل کا اچھا نہیں ہے, دوسرا شکل کا اچھا ہے فن میں ماہر نہیں ہے, پھر شکل کے اچھے والے سے علاج کرانا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. تو اسی لیے یاد رکھو کہ کوئی بزرگ شکل کے اچھے نہیں ہیں لیکن اعمال اور تقوی میں اچھے ہیں, اور ایک بزرگ شکل کے اچھے ہیں لیکن تقوی اس لیول کا نہیں ہے, پھر بھی آپ کو اچھی شکل والے سے عقیدت ہو رہی ہے, اس سے نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب اس عقیدت کی بیس تقوی نہیں ہے, اس کی بیس کیا ہے؟ شکل ہے. پھر آپ میں فالٹ ہے یہ. تو یہ اتنی لمبی ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی کہ آج ہمارے ہاں علماء اور بزرگوں سے عقیدت کا جو معیار ہے وہ معیاری کیا ہوتا جا رہا ہے؟ معیار. اور یہی وہ بیس تھی جس کی بیس پر مشرکین مکہ برباد ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہمیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ یہ خود بھی بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے, پہلے اس پہ تو غور کرو. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ, فرمایا جن معبودوں کو تم پوجتے ہو نا بزرگوں کی مورتیاں بنا کے, اللہ ان مورتیوں کو تمہارے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. ان مورتیوں کو بھی اللہ تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالے گا. تو اس لیے بھائی ہر چیز میں انسان کو کھوپڑی استعمال کرنی چاہیے, مجذوب بن کے, پاگل بن کے, دیوانہ بن کے, جدھر قوم جا رہی بس ادھر ہی چلنا. کسی نے جذباتی تقریر کر دی پاگلوں کی طرح اس پہ. ابھی دیکھو ایک سیاسی لیڈر کا انتقال ہوا تھا چند سال پہلے, تو میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ان کی جماعت میں تھے نا, اطلاعات آئی کہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے غم میں. کچھ جناب رو رہے ہیں, پھوٹ رہے ہیں. ابے بھائی کس بات کی عقیدت, اتنے کیوں جذباتی ہو رہے ہو؟ کیا کیا دیا محترم نے آپ کو؟ میں نام نہیں لیتا آج کل, تھوڑا احتیاط کرتا ہوں میں. بس خامخواہ کی وہ ایک تقریر بہت اچھی لگ گئی تھی تو اتنی عقیدت ہو گئی, اتنی عقیدت. یہ سیاسی لوگ اپنی لیڈروں سے کتنی عقیدت کرتے ہیں, پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دوسرے کی ہر پازیٹو چیز بھی نیگیٹو, اپنے والے کی ہر نیگیٹو چیز بھی پازیٹو. یہ سیاسی لوگوں میں بھی اندھی عقیدت بہت ہوتی ہے. وہ اس کا اپنے جو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں نا, اس نے جو بھی الٹا کام کیا ہوگا قوم کے وسیع تر مفاد میں بعض دفعہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے. یہ جواب ہے. یہ سب جگہ چل رہا ہے, کچھ کوئی ایک نہیں ہے. یہ اندھی عقیدت قیامت کے دن مروائے گی, یاد رکھو. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کانوں سے, تمہاری آنکھوں کے, تم سے تمہارے کانوں کے بارے میں, تمہاری آنکھوں کے بارے میں, تمہارے دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. کسی سے عقیدت اگر دل میں رکھی, کیوں رکھی؟ نفرت رکھی تو کیوں رکھی؟ دلیل کیا تھی نفرت کی؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جو کچھ ہم بول رہے ہیں نا اپنے سیاسی لیڈروں کے دفاع میں, دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں, قیامت میں یہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ پوچھے گا تو نے اپنے والے کی اس غلط چیز کی جو صحیح تو نے غلط تعویل کی اور اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی, اس کی تمہارے پاس کوئی واقعی مضبوط دلیل تھی؟ اور دوسرے والے کی صحیح چیز کو بھی تم نے جو غلط قرار دینے کی کوشش کی, اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ جو آپ کے سیاسی لیڈر ہیں یہ آپ کو قیامت کے دن الٹا لٹکنے سے نہیں بچا سکتے. تو اتنی عقیدت میں, اپنے سیاسی لیڈروں کی عقیدت میں اندھے نہ ہو جاؤ. اور ویسے بھی ان کی عقیدت سے فائدہ آپ کو تھوڑی, ان کو ہوتا ہے, آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تو وہیں کے وہیں ہیں, رکشہ چلا رہے ہو تو کوئی بھی آ جائے آپ نے رکشہ ہی چلانا ہے. یار یہ بہت مشکل بات ہو گئی. آپ سمجھتے ہو کہ آپ جس جماعت کو فالو کر رہے ہو وہ جب وزیر اعظم بن جائیں گے تو آپ کیا رکشے سے ٹیکسی میں آ جاؤ گے یا لینڈ کروزر پہ آ جاؤ گے؟ آپ رکشے پہ ہی رہو گے. پھر خامخواہ میں اپنے والوں کی تعریفیں کر کر کے غلو کرنا, مبالغہ کرنا. پتہ ہے ہماری شریعت نے مرنے کے بعد بھی کسی کی تعریف میں مبالغے کو برداشت نہیں کیا. حالانکہ مرنے والے کا اب کیا دنیا میں بیچارے کا لینا دینا. پھر بھی کہا اس کی بھی تعریف کرو تو اعتدال سے, جو چیز اس میں نہیں ہے وہ بیان مت کرو. ہمارے یہاں کوئی مر جائے پھر آپ دیکھو حضرت ایسے تھے, حضرت سے تو بڑا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا,
اس کے بعد جانے کے بعد اچھا ہمیں تو اب پتہ چلا حضرت اتنے بڑے تھے. مخالفین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بہت ہی بڑے بزرگ کا انتقال ہوا اس دفعہ دبئی, بہت زیادہ, بہت ہی بڑے. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, حدیث کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, کہ میت سے پوچھا جاتا ہے بتا کیا واقعی تو ایسا تھا جو تیرے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں, واقعی تو ایسا تھا. اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مریدین کی تربیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد میری ناجائز تعریف نہ کرنا, تو اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ آپ کو بھی قبر میں اس کا عذاب دیا جائے کہ تمہارے بعد والے لوگ تمہاری تعریف میں مبالغہ کیوں کریں. اس بات کا خطرہ موجود ہے. حدیث سے مفہوم ہوتا ہے, مترشح ہوتا ہے یہ. تو بھائی نہ تعریفوں میں مبالغہ کرو اور نہ کسی کی بولتے کیوں نہیں برائی میں. تعریف میں مبالغے سے تو قرآن نے صاف منع کیا, فرمایا فلا تزکوا انفسکم, اپنا تزکیہ مت کیا کرو. تزکیہ کا مطلب پاک دامن قرار مت دیا کرو. یہاں اپنے سے مراد ہے اپنے جیسے لوگ, یعنی مسلمان. جیسے قرآن میں آتا ہے نا ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل مت کرو, تو تمام علماء کہتے ہیں اس سے صرف اپنی جان مراد نہیں ہے, یہ سب ایک نفس کی مانند ہیں جتنے بھی انسان ہیں, تو کسی کو بھی قتل مت کرو. تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں فلا تزکو, تزکو کا اصل معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا. آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو پاک مت کرو. تو پاک تو کرنا کا حکم ہے نا, تزکیہ تو اسلام کا حکم ہے. تو تزکیہ باب تفعیل, جو میرا تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, نہیں سن رہے تو سن لیں, بہت فائدہ ہوگا. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں, پلے لسٹ میں جائیں گے نا تو مل جائیں گے آپ کو. تو 1/69 یا 70 لیکچر میرا خیال اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو وہ پہلے لیکچر سے سننا شروع کریں, اس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ خاندانی طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ قرآنی گرامر بھی ہے اس میں, قرآنی گرامر, اور پھر تفسیر بھی ہے. تو بہت تھوڑی محنت ہوگی آپ کو, 40 منٹ بیٹھنا پڑے گا قرآن لے کے سامنے. تو وہ ترتیب سے جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا, آپ کو بہت انشاءاللہ قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جب نماز میں آپ قرآن پڑھیں گے, امام سے سنیں گے, یا تراویح میں قرآن سنیں گے, آپ کو عربی میں قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو وہ ایسا اس طرح کے لیکچر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. تو یہ جو اس میں یہ گرامر کی باتیں بھی بتاتا رہتا ہوں. یہ جو تزکیہ ہے نا باب تفعیل, یہ بعض مرتبہ کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسی کی تکفیر مت کرو. تکفیر کا مطلب کفر کی طرف کسی کو منسوب نہ کرو, کافر مت قرار دو, کہتے ہیں نا تکفیر. تو اسی طرح تزکیہ باب تفعیل ہے, اس کا مطلب ہے کسی کو پاک ہونے کی طرف منسوب مت کرو. کیا مطلب؟ کسی کو یقینی طور پر 100% نیک قرار دینے کی کوشش مت کرو. کیوں؟ هو اعلم بمن اتقى, اللہ خوب جانتا ہے کون متقی اور کون پرہیزگار ہے. یہ اللہ کو پتا ہے, یقینی طور پر تمہیں پتا نہیں ہے. اتنی واضح قرآن کی آیت ہے بھائی, اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں فلاں سے بڑے تو دنیا میں بس وہ تو سیدھا جنت میں, وہ مرے کیوں؟ اتنے نیک اتنے نیک اتنے نیک. آدمی کہتا ہے پھر ان کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا دنیا سے. بس بولو بھائی, ہم اپنے گمان کے مطابق یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت نیک تھے, ہماری رائے کے مطابق ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا, اور یہ ان کے اوصاف تھے, یہ ان کی خاصیتیں تھیں جو واقعی تھیں, ان کو ہائی لائٹ کر دے انسان. یہ ٹھیک ہے, یہ تو صحابہ سے بھی, تابعین سے بھی ثابت, اسلاف سے بھی ثابت, اور قرآن نے اس سے منع نہیں کیا. لیکن یقینی طور پر کسی کی تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا, یہ پھر اللہ پہ گویا ایک طرح سے اللہ اس کو اپنے اوپر الزام سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, تجھے مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے. یہ گویا یہ انداز ہو گیا. جب یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہوا عالم, اللہ کو پتا ہے بھائی کون نیک ہے اور کون برا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ کو اتنا پتا ہے, ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. وہ تو اس وقت سے جانتا ہے, تو اس کو تم سمجھا رہے ہو کہ اللہ وہ بہت نیک تھا, اس کو وہ لازمی جنت میں جانا چاہیے. تو اللہ کے فرمان وہ تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تمہاری ماں اور تمہارے باپ نہیں تمہیں جانتے تھے. اس وقت سے تمہاری خصوصیات اور سب کچھ ہم جانتے تھے تمہارے بارے میں.
تو اس لیے جس نے جنت میں لے کے جانا ہے, جس نے جہنم میں لے کے جانا ہے, اس کو پتہ ہے. تو ہم اعتدال کے ساتھ, حضرت جی بہت اچھے ہیں, بس کافی ہو گیا. حضرت جی کیا ہیں؟ بہت ہے, بس کافی, اس سے آگے زیادہ نہیں بڑھاؤ. حضرت جی کی یہ علمی خدمات ہیں ماشاءاللہ, اس میدان میں حضرت نے بڑا کام کیا. جو کیا ہے, جو حقیقت میں ہے, ان کاموں کو بیان کر دی. عربوں کی ایک عادت ہے, جب بھی وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں, لا نزکی علی اللہ احدا, کہ ہم اللہ کے خلاف کسی کا تزکیہ نہیں کرتے, یعنی اللہ پہ الزام لگا کے یا ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے جو فلاں بزرگ کی تعریف کی ہے اپنی معلومات کے مطابق, حقیقت کون جانتا ہے؟ بولو بھائی, اللہ جانتا ہے. تو غلو, اعتدال ہماری قوم میں, خاص طور پر یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے, پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تعریف میں مبالغہ بھی اور مخالفت میں بھی اعتدال. بولتے کیوں نہیں ہے. کسی کی مخالف, مولانا طارق جمیل صاحب کا حشر کیا ہے آپ دیکھو یار, کیا کیا حشر کیا. خود کرونا میں مبتلا ہو گئے, جب انہوں نے پچھلے سال یہ ریکارڈ کروایا کہ کرونا بیماری ہے, دعا کروائی, کتنے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ گورنمنٹ, معاذ اللہ گورنمنٹ کے پٹھو ہیں, حکومت کے کہنے پر کرونا کر رہے ہیں. آج ان کی حالت دیکھیں بیچاروں کی, کتنا اس بیماری میں خود مبتلا ہوئے. تو ان تمام لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے نا کہ حضرت واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے, ہم تو مذاق سمجھ رہے تھے, یہ تو آپ خود ہو گئے, میں خود مبتلا ہوا ہوں اس میں, کتنے لوگ. لیکن کس قدر اس وقت میں دیکھتا تھا کمنٹس پڑھتا, مجھے تو رونا آتا تھا. ایک دفعہ میں باقاعدہ رویا ہوں آنسوؤں سے کہ یار ایک کی اتنی خدمات ہیں, ایک عالم کی پوری جوانی قال اللہ قال رسول بیان کرنے میں لگ گئی, ہزاروں لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی. آپ کرونا کی بیس پہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو کہ حکومت کے پٹھو اور حکومت کے لالچی اور جو ہے نا بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے درباری ملا, یہ سب چیزیں لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا خدا سے کا خوف نہیں ہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کو بھی ان باتوں کا جواب دینا ہے؟ اگر کوئی کسی وزیر اعظم کے یا کسی بادشاہ کے دربار پہ جا رہا ہے, اچھی سوچ بھی تو رکھ سکتے ہو نا, سمجھانے کے لیے جا رہا ہوگا, قریب کرنے کے لیے جا رہا ہوگا. اسلام میں کب ہے کہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے؟ آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دکھاؤ. لوگ مجھے بھیجتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ نے بادشاہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی, بادشاہ نے بلایا تو بھی نہیں گئے. بھائی بزرگوں کے واقعات وہ حجت نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس 10 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ بادشاہ نے بلایا نہیں گئے, تو ہمارے پاس 100 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ نہیں بلایا پھر بھی گئے سمجھانے کے لیے. تو بزرگوں کے تو دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں. جس بزرگ نے جس لحاظ سے جس بات کو بہتر سمجھا انہوں نے اس پر عمل کیا, ان پر کوئی الزام نہیں ہے. بعض بزرگوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے, ان کی عزت بڑھے گی, اس عزت سے یہ اپنے سیاسی مفاد حاصل کریں گے, وہ نہیں گئے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سے بہت استغنا برتتے تھے, بالکل برتتے تھے, لیکن حضرت نے کسی حاکم کی کبھی بے اکرامی نہیں کی ہے, کبھی بھی نہیں کی. حضرت نہیں جاتے تھے حکومت کے پاس, یہ بھی ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ نہیں جاتے تھے, امام ابو یوسف جاتے تھے, انہوں نے کام لیے حکومت سے. تو ہمارے پاس دونوں طرح کے علماء ملتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے استغنا کیا, نہیں جانا, بہت سے ایسے جو گئے اور انہوں نے محبت سے حکمرانوں کو قریب کر کے ان سے خیر کے بہت سارے کام لیے. انہوں نے کہا ان کی مخالفت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, جو علماء محبت سے حکمرانوں کے پاس جا کے ان کو سمجھایا ہے نا, ان سے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اور اللہ نے بڑا کام لیا ہے. جنہوں نے استغنا برتا, ہم ان کی بھی اچھی تعویل کرتے ہیں, ان کی نیت اچھی تھی, لیکن ان سے بڑا کام نہیں ہوا کوئی. بس یہ تو امپریشن گیا کہ علماء میں استغنا ہوتا ہے, لیکن کوئی بڑا کام نہیں اللہ نے ان سے لیا. بار بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا, مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں, بادشاہوں کو قریب کیا, شہزادوں کو قریب کیا, شہزادے کو یہاں تک بولا, اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کی کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں, شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے, ان سے حکومت نہیں چھین سکتے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, حکمران یہی ہیں. اگر ان کی مخالفت کرو گے تو اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے, جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے. تو کیوں نہ ہم
مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے. ہم ان سے ہدیے نہیں لیں گے, ہم ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو, اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا. سور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتوا دیا تھا, اور مورتیاں ہندو عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچومر نکال دیا تھا کہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا. اور تھا بڑا مضبوط, 50 سال حکومت کی ہے, 40 یا 50 سال. تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا, یہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. بہت سے علماء نے, وہ بھی ٹھیک ہے, حق پرست علماء تھے. لیکن جلال الدین اکبر رحمۃ اللہ نے, وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا. کل مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے کلپ دیکھا, جنید جمشید کو کیسے دین پہ لائے وہ بڑا زبردست. میں نے بہت لوگوں کو کہ 6 سال لگے جنید جمشید کو, 2 دفعہ داڑھی کٹا چکا تھا وہ. تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ منافق ہے, 2 نمبر ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم فتوا دینے کے لیے نہیں ہے, منافق کون ہے 2 نمبر کون ہے, ہم دائی ہیں, ہمارا کام ہے لے کر آنا. 2 دفعہ توبہ توڑ دی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے جنید جمشید نے اتنی بڑی داڑھی رکھی, اتنا مولانا نے اس کو محبت دی, راتیں اس کے ساتھ گزاری. جیسے ہی گھر گیا دوبارہ کلین شیو, ٹھیک ہے نا, دوبارہ کیا. اب بہت سے لوگوں نے کہا بندہ ہی منافق ہے, اس کو تو چھوڑ دو, داڑھی رکھ کے کٹاتا ہے. مولانا نے نہیں چھوڑا. مولانا, وہ جنید جمشید کوئی وزیر اعظم تھا یا کوئی قوم کا وڈیرا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں بھائی, ٹھیکیدار ہم تھوڑی ہیں, وہ تو اللہ نے جو بدلہ لینا ہوگا وہ اللہ لے گا. ہمارا کام ہے ادعو الی ربک, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف حکمت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. تو ہم تو دائی ہیں بھائی, بلانے والے لوگ ہیں, بھگانے والے تھوڑی ہیں. پہلے اپنی پوزیشن سے پوزیشن تو انسان دیکھے کہ میں ہوں کیا. اگر آپ پولیس میں ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ علاقے کے ایس ایچ او ہیں, تو آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. ایس ایچ او چور کو 4 مہینے کے لیے نہیں بھیجے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغ والوں کے پاس ایک چور گیا, بجائے پولیس کے حوالے کرنے کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا اس کو انہوں نے. میں نے کہا اس لیے 4 مہینے کے لیے بھیجا کہ تاکہ یہ چوری چھوڑ دے, کیونکہ وہ رائے گیا ہے, وہ تھانے نہیں گیا. آئی بات سمجھ, وہ کہاں گیا ہے؟ ایس ایچ او کے پاس اگر وہ آتا تو ایس ایچ او جو بیٹھا ہوا ہے نا علاقے میں, وہ اس کا پابند ہے کہ چور کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے آپ نے, تبلیغ میں نہیں بھیجنا. تو اگر ایس ایچ او یہ کام کرتا تو میں اعتراض کرتا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا, وہ حرام کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑ کے کہاں بھیجے, جیل میں ڈالے, کیس چلے اس کے اوپر. تبلیغ والے دائی ہیں, وہ تھانے دار نہیں ہیں. ان کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہو, 100 انسانوں کا قاتل ہو, آپ کا کام اس کی اصلاح کی کوشش ہے. یہ کیس چلانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا, اور وہ گیا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ گیا, اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے, مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ, میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. لوگوں یہ نہیں کہا میں نے 99 کو قتل کیا, لوگ پڑھ کے اندر کر دیتے اس کو. اس نے کہا بھائی مجھے کوئی عالم کا پتہ بتاؤ. حدیث میں آتا ہے فضل اللہ علی راہبن, لوگوں نے عالم کے بجائے راہب جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, عبادت گزار, کیونکہ لوگوں کو عقیدت ان سے زیادہ ہوتی ہے, علماء سے کم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء تو ٹماٹر بھی خرید رہے ہیں, شادیاں بھی کر رہے ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور ادھر بھی جا رہے ہیں, کبھی بائک پہ جا رہے ہیں کبھی. اور یہ جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ ہر وقت مراقبہ سینٹر, جو صحیح صوفی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں, صحیح صوفیوں کی بات نہیں کر رہا. تو جو عام طور پر جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا, عامی لوگ, وہ تو اسی ٹائپ کے صوفی, بس چادر لے کے بیٹھے ہوئے اور ہلا ہی نہیں آ رہا ان سے. پولیس آ کے حضرت کو اٹھاتی ہے, ورنہ اٹھ ہی نہیں سکتے یہ. تو جو بدعتی ٹائپ کے صوفی ہوتے ہیں, مراقبے سینٹر, نیلی روشنی پیلی روشنی, ان چکروں میں گھمایا ہوا ہے لوگوں کو کہ نیلی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے تو گلابی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو وہ چلا گیا راہب کے پاس, اور راہب سے کہنے لگا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ راہب نے کہا 99 کی بھی کبھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 ہوتے تو کوئی بات ہے, 99 کو یہ بھائی نہیں ہوگی. اس نے کہا جب نہیں ہوگی تو سینچری پوری کروں میں. اس نے کہا چلو اس کو بھی مارو, 100 پورے کر دیے. لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ بھائی
میرے لیے جنت میں جانے کا کوئی آپشن ہے تو میں بھی اس طرف آؤں, میں بھی دین کی طرف آؤں. اب وہ تو ہونا تھا جو ہو گیا نا. جنید جمشید نے 2 دفعہ داڑھی کاٹے, 20 دفعہ کاٹے, وہ تو اس کا کام ہے نا. پھر بھی اللہ نے موت سے پہلے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے. جب اللہ نے کھولا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں بند کر سکتا. نہ کوئی مفتی بند کر سکتا ہے, نہ کوئی عالم بند کر سکتا ہے. تو جب اللہ نے راستہ, تو وہ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی عالم کا پتہ بتاؤ. تو لوگوں نے, حدیث میں آتا ہے فضل علی رجل عالمین, لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا. اس سے علماء کی فضیلت پتہ چلتی ہے, عالم نے کیسا بہترین گائیڈ کیا. تو حدیث میں آتا ہے فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ, میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا, تبلیغ والے چور کو بھی اور قاتل کو بھی تبلیغ میں بھیج دیتے ہیں, پولیس کے حوالے نہیں کرتے, ان کا اس حدیث میں جواب ہے. ان عالم کو چاہیے تھا فوراً تھانے فون کرتا, 100 بندوں کا قاتل موسٹ وانٹیڈ جن کی اتنی ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں میرے پاس ہے, آ جاؤ. کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے تھا نا. نا 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 نا, ان کو یہ الاؤ نہیں تھا. ایک آدمی خود چل کے آیا ہے, توبہ کے ارادے سے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ابھی پولیس کو نہیں فون کریں گے آپ, ابھی اس کو توبہ کا طریقہ بتائیں گے. بھائی یہ آپشن ہے. باقی پولیس جانو, تم جانو, جن بندوں کو تم نے مارا ہے ان کے لواحقین جانے, وہ تمہارا ہیڈک ہے. ہاں, وہ تمہارے جس کو مارا ہے اس کا کوئی چاچا ماموں مل جائے تمہیں پکڑ لے تو وہ تمہارا ہیڈک ہے, پھر میں چھڑوانے نہیں آؤں گا. تو ان عالم نے کیا فرمایا, نام من یحول بینہ و بین التوبہ, کیوں نہیں توبہ قبول ہوگی بھائی؟ کس نے کہہ دیا؟ کیسا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس. یہ ہے داعی, یعنی وہ عالم مسئلہ بھی بتا رہے ہیں اور دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں. صرف فتویٰ نہیں دے رہے کہ تو نے چونکہ 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے, یا تو یہ فتویٰ دیتے تو جائے گا ہی جہنم میں, اور 1-2 کے بعد آ جاتا نا, اب 100 کے بعد آ رہا ہے. یہ بھی فتویٰ نہیں دیا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہوگی. بس اس فتوے پر اکتفا نہیں کیا, فتوے کے ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ کیا ہے, دین کی دعوت دی ہے, اس کو طریقہ بتایا ہے کہ بھائی تو ایسا کر, تو 100 انسانوں کو قتل تو کر چکا ہے, لیکن تو اگر توبہ کر لے گا نا تو توبہ تجھ سے دوبارہ ٹوٹے گی, پھر کوئی پیسے کی لالچ دے گا, بندہ مار دے گا. تو اس لیے ایسا کرو, انطلق الی ارض کذا و کذا, فلاں علاقے میں جاؤ, فإن بها اناسا یعبدون اللہ, وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معہم, تم بھی وہاں رہ کر اللہ والوں کے ساتھ رہو. ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء, اس زمین کی طرف واپس لوٹ کے مت آنا, یہ برے لوگوں کی زمین ہے, یہاں رہ کر تم دوبارہ بگڑ جاؤ گے. کتنا اچھا گائیڈ کر رہے ہیں نا اس کو. تو جنید جمشید کو بھی اسی طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا, بھائی 2 دفعہ داڑھی کٹائی ہو, 10 دفعہ کٹائی ہو, ہم نے اس کو اچھا ماحول دینا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو مسجد میں سلایا, کو اپنے ساتھ دوبارہ نکالا, 4 مہینے کے بعد داڑھی کٹا کے وہ واپس گلوکار بن گیا. تو پھر وہ تو آ نہیں رہا تھا, فرمائے میں نے اپنے خرچ ان کی ٹکٹ کرا دی. جنید جمشید نا شرمندگی کی وجہ سے مولانا سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اب دوسری دفعہ داڑھی کٹائی ہے, کیا آپ بولیں گے اتنی بڑی داڑھی رکھ کے کاٹ دی. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹکٹ خود کرایا, تو نہیں ملنا چاہ رہا, میں تو ملوں گا بھائی, تو میری جو ذمہ داری ہے وہ میں پوری. بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, میں کروں گا. وہ اس کو شرم آ رہی تھی, کہا نہیں بھائی ٹکٹ کرا دیا, آ جاؤ. تو آ گیا. پھر اس پہ دوبارہ سے تبلیغ والے مسالے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ سے. وہ انسان بنانے والا جونپور کا قصہ تو بہت دفعہ سنا ہے نا, جونپور کا قصہ نہیں سنا کبھی آپ نے؟ وہ بہت دفعہ سن چکے, چھوڑو وہ پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں. وہ ایک دیہاتی گیا نا, کیا کریں بات آ گئی ہے. ایک دیہاتی گیا, کسی قاری صاحب کو دیکھا, قاری صاحب کسی بچے کو کہہ رہے ہیں کمبخت تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا, یعنی انسان بنائے, تربیت کی. وہ دیہاتی بڑا حیران ہوا, ابھی یہاں گدھوں کو بھی انسان بنا دیتے ہیں. وہ بیچارہ, اس کو نہیں پتا تھے شہری زبان کے محاورے, تو وہ اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو, قاری صاحب اس کو بھی. اب قاری صاحب کو مذاق سوجا, انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بیوقوف ہے. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ, مسالہ لگانا پڑے گا, انسان بن جائے گا. اب وہ 3-4 دن کے بعد آیا, قاری صاحب میرا گدھا انسان بن گیا. اس نے کہا وہ مسالہ زیادہ لگ گیا تھا, وہ نارمل انسان نہیں اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, اور وہ جونپور کا قاضی بن گیا, جج بن گیا ہے. چھوٹا نہیں ہوتا نا جج, تو بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اب وہ جو جونپور کا جج ہے نا, وہ تیرا کیا ہے, وہ تیرا بیٹا ہے, جو سوری تیرا گدھا ہے, جو ہے نا, میں نے جونپور کا جج بنا دیا اس کو.
اب یہ گیا جون پور، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے ہیں، یہ قاضی صاحب سے کہتا ہے، یوں یوں کر کے بلا رہے، قاضی کو غصہ آیا، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پھر گھاس لایا نا، ہوش 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 ہوش، ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب کو غصہ ہے، کیا کر رہے؟ کہہ رہے زیادہ غصہ نہیں کر، تو ہے تو گدھا، تو تجھے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. تو تبلیغ والے بھی پبلک کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں؟ مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں. 6 نمبر ہو گئے، پھر صبح و شام نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو جنید جمشید کو بھی حضرت مولانا نے مسالہ لگا لگا کے بہت زیادہ مسالہ، یہ تیسری دفعہ جو مسالہ لگا نا، ٹھیک ہے نا، اس میں پپیتا بھی لگایا انہوں نے، ٹھیک. تو وہ پھر توبہ کر لی اسے سچی، اور موت کس پر ہوئی ہے؟ توبہ پر. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار خاتمے پر ہے. اگر وہ اسی داڑھی کٹائی ہوئی حالت میں جہاز کریش ہو جاتا تو برے عمل پر موت ہوتی. وہ جو 2 دفعہ داڑھی رکھی وہ قبول نہ ہوتی. لیکن جب موت ہوئی ہے تو داڑھی بڑھ چکی تھی، تو وہ 2 دفعہ جو رکھ کے کٹائی ہے وہ معاف ہو گیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمل خاتمے پر ہے، کہ اینڈ کیسا ہوا ہے آپ کا. کتنا بڑا مولانا کا احسان ہوا نا. ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. تو بھائی اگر کچھ چیزوں میں وہ آپ کی پالیسیوں سے ہٹ کے چل رہے ہیں، آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگتا، بہت سے لوگوں کو نہیں لگتا، تو اگر وہ چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کو جو ہے نا کچھ تعریفی کلمات کہہ دیے جو ان کی رائے میں صحیح ہوں گے، دوسروں کی رائے میں صحیح نہیں ہوں گے، تو ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے نا. تو آپ کہہ دو بھائی، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو مولانا نے یہ اچھا نہیں کیا، عمران خان کو تو ہم پسند نہیں کرتے، خام خواہ میں جا کے اس کی تعریفیں کر دی. بس اتنا کافی ہے، اتنا اعتراض بولو بھائی کافی ہے کہ یار یہ مولانا کا مجھے ادا اچھی نہیں لگی. باقی اس حیثیت سے کہ وزیر اعظم سے ملنا، اس پہ تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا ہے، نجاشی کے پاس پناہ کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم جاؤ عیسائی بادشاہ ہے ہم کسی کی مدد نہیں لیتے. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی نجاشی کے پاس گئے ہیں پناہ لینے کے لیے، اور پھر اس کو محبت سے تبلیغ بھی کی ہے. حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھی، مسلمان ہو گیا وہ. اگر وہ یہ کہتے نجاشی کون ہے، وہ تو عیسائی بادشاہ، ہم تھوڑی جائیں گے کسی کے پاس. ہرقل کے پاس خط بھیجا، سفیر گئے ہیں. تو ہمیں سیرت میں دونوں پہلو ملتے ہیں، استغنا بھی ملتا ہے اور سرداروں کو قریب کرنے کے. نبی نے سرداروں کے پاس بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی گئے ہیں. تو میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے بہت سے علماء نے فتوے دیے کہ یہ جناب اکبر بادشاہ ایسا ہے، یہ کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا بھائی سارا حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اگر ہم اس سے محبت دیں گے، اس کے قریب جائیں گے تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں. اور اس طرح کا اگر ہمارا رویہ رہا تو اس سے ہندوستان میں شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیلے گا. مزید یہ علماء سے دور ہو جائے گا. سب وہ جلال الدین تو یہاں تک آ جاتا کہ وہ سب کو لٹکا دیتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی اور بادشاہوں کے قریب گئے، شہزادوں کے قریب گئے. یہاں تک ایک شہزادے سے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہ لے کے جاؤں اپنے ساتھ. کتنے بڑے الفاظ ہیں دیکھو. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ جنت میں لے کر گیا تو جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میدان حشر میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت جب تک یہ نہیں جائے، اس کو نہیں میرے ساتھ بھیجو گے. کتنی بڑی یعنی شہزادے کو آپ مجدد الفسانی پر بھی فتویٰ لگاؤ گے حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن مجدد الفسانی نے ایسا کام کیا کہ جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے. اس کی ساری تاریخ آپ کو خراب ملے گی، اینڈ بہت اچھا تھا اس کا. اس کی اولادوں میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو امن سے بھر دیا اور کتنی زبردست حکومت کی، اور کیسے نیک ٹوپیاں بن کے اپنا گزارا کرتے تھے. عالمگیر ٹوپیاں بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، ٹوپیاں بنا. بادشاہ ہندوستان کا جس میں برما بھی آتا تھا، جس میں بنگلہ دیش بھی پاک، اتنی بڑی سلطنت جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا ہے، اور اس کا بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ ٹوپیاں بن کے. تو یہ مجدد الفسانی کی محنت تھی. تو میرے بھائی جو علماء حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو سمجھانے، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، ان علماء کی قدر کرو کہ جو فرض کفایہ ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں اور قوم کی ملامت بھی لے رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بدگمانی، آپ کو حضرت کی مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی،
100% ہو سکتی ہے, انسان ہے, بشر ہیں, علمی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, عملی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی. ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس کی وہ خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے. اول تو ضرورت کیا ہے, آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ ضروری ہے کہ تبصرہ کرو؟ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیا کہ برا کیا؟ مجھ سے لوگ کہتے ہیں اچھا کہ, میں کہا مجھ سے تو پوچھ کے نہیں کیا بھائی, اب انہیں سے پوچھو اچھا کیا کہ برا کیا. تو اگر غلط بھی کیا ہے تو زیادہ زیادہ اتنا کہ یار مولانا کی اس پالیسی سے ہمیں کیا ہے, اختلاف ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بس ختم. لیکن وہی بات ہے, جب تک تعریفوں میں مبالغہ کر کے آسمان تک نہ پہنچا دیں اپنے لیڈروں کو, اور دوسرے جو آپ کی سیاست کے میں آپ کے خلاف ہے اس کو تحت ثری نہ پہنچا دینا زمین کے پستیوں میں, اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا, سکون نہیں ملتا. یوٹیوب اور فیس بک پہ, اور فیس بک پہ یہ یوٹیوب سے بھی زیادہ ہے. میں نے دیکھا فیس بک کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا, یوٹیوب پہ پھر بھی کچھ سنجیدہ لوگ آتے ہیں, فیس بک کے کمنٹس بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں. گالی سے شروع ہوتے ہیں, وہ جو رشتہ داروں کو گالیاں ہیں, بلب کے رشتہ داروں کو, ٹھیک ہے نا, تو وہ رشتہ داروں کو بھی گالیاں, ایسا آپ کی چونکہ پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. اور اچھا, اور یہ جو اندھی عقیدت میں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, یہ اپنے لیڈروں کی ان سے بڑی بڑی غلطیوں کو پی رہے ہوتے ہیں. ان میں یہ بڑا فالٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی عالم کو یا کسی بھی سیاسی لیڈر کو جو آپ کی جماعت کا نہ ہو, بہت زیادہ اس کی برا بلا کہہ رہا ہے نا, وہ یہاں تو حق پرست بننے کی کوشش کرے گا, لیکن اپنے لیڈر کے بارے میں وہ اس کی بڑی بڑی خامیوں کو ایسی دور دور کی تعویلات کر کے, فاسد تعویلات کر کے اس کو صحیح قرار دینے کی کہ یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے ایسا کیا. کرپشن بھی ثابت ہو جائے گی نا, تو قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے ایسا کیا ہے کہ اتنا پیسہ کمائے بغیر جماعت کو برقرار رکھنا چونکہ ضروری نہیں تھا, ممکن نہیں تھا, تو حضرت نے کرپشن کر کے اپنی جماعت کو بچا کے ملک کو بچا لیا گویا کہ. یعنی ہر الٹی چیز پہ بھی آپ لیبل کیا لگائیں گے اگر آپ کو عقیدت ہے, تو یہی اندھی عقیدت ہے جس کی میں باتیں کر رہا ہوں یہاں پہ. اعتدال اچھی چیز نہیں, شروع سے ہی تمیز سے چلو بھائی, بہت اچھے ہیں, اتنے نہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا کم کر لو. میں وہ جمعے کے بیان میں بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ کی جو سیاسی لیڈر ہے نا, اس کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھو کہ بہت اچھے ہیں. کیا عقیدہ رکھو؟ بہت اچھے. یہ اس لیے کہ تبھی تو ان کی جماعت میں ہو, ورنہ اچھے نہیں ہے تو جماعت میں کیا کر رہے ہو پھر. تو آپ یہ عقیدہ رکھو بہت اچھے ہیں, اتنے نہیں جتنے ہمارے کارکن سمجھ رہے ہیں, اس سے تھوڑا سا کم. آئی بس یہ بول دیا کرو زبان سے, ہم جس سیاسی جماعت کو فالو کر رہے ہیں ہمارے لیڈر بہت اچھے ہیں, اتنے بھی نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اور آپ کے مخالف پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو بولو یہ صحیح آدمی نہیں ہے, اگر ہوتا تو ہم اس میں ہوتے ہیں نا پھر, لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم بولو سمجھ رہے ہیں. اتنا بھی کر لو گے تو شاید قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی. جیسے معین اختر نے کہا تھا کہ میں عربی ڈرامے دیکھتا ہوں, شاید بخشش ہو جائے قیامت میں. اللہ کہے گا تو انگلش بھی دیکھ سکتا تھا, تو ہندی ڈرامے بھی دیکھ سکتا تھا جہاں اتنی بے حیائی تھی, اور عربی ڈراموں میں بھی سنا ہے بڑی بے حیائی ہوتی ہے, لیکن چلو عربی سے محبت کی وجہ سے دیکھ رہا ہے. بخشش کہیں فتویٰ نہیں دے رہا میں بخشش کا آپ ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں. معین اختر کا پروگرام آتا تھا نا, تو اس میں پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہو دبئی میں, اس میں کہا عربی ڈرامے دیکھتا ہوں, شاید بخشش ہو جائے اسی سے قیامت کے دن. تو میں بھی اچھی تعویل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا عقیدہ رکھ لو کہ میرا جو لیڈر ہے وہ اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں, 2 نمبریاں بھی بہت ہیں, کچھ اتنے بھی نیک نہیں ہیں, بہت کچھ ہے, الٹا سیدھا بھی بہت چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. چلو چل رہا ہے, سبھی چلا رہے ہیں تو انہوں نے بھی چلا لیا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. جہاں سب کے اتنے چترول قیامت میں لگ رہے ہوں گے, 2-4 ان کے بھی لگ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. بس یہ سوچا کرو. اور سامنے والے کے بارے میں جو آپ کے اپوزیشن میں جو آپ کے مخالف ہے اس کے بارے میں کہ یار یہ برا آدمی ہے, اتنا نہیں جتنا ہم کہہ رہے ہیں, اس سے تھوڑا سا کیا ہے کم ہے. تو یہ سیٹنگ اگر آ جائے نا تو بہت حساب کتاب کیا ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. تو خیر, ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے شرکاء ہیں تو وہ لے آئے ہمارے سامنے, ہم بھی دیکھ لیں کون ان کو قیامت کے دن بخشوائے گا. ذرا لائیں تو صحیح نا, کوئی کون ہم سے زبردستی کون بات منوا سکتا ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی, کیا ہے بھائی قرآن کی آیت یار, یہ میں روز ہر دوسرے دن فجر میں یہ تلاوت کرتا ہوں یہ سورت میں.
ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعہم ان کانوا صادقین. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھیاں ہیں جہاں چڑھ کے یہ اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں؟ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا, اور کرائٹیریا انہوں نے خود حق اور برائی کا بنایا ہوا ہے. تو ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. جب ان کے پاس نہیں ہے تو جس جبریل اور جس فرشتے کے ذریعے ہم جو کلام کر رہے ہیں اسی پر ایمان لے آؤ, وہی دلیل ہے. تو آگے جو آیت ہے, نئی آیت شروع ہو رہی ہے, بس میں اس کو شروع کر دیتا ہوں تاکہ اگلے ہفتے ہمارا بیان اگلی آیت سے چلے آگے, ورنہ پھر یہ 6 مہینے یہی آیت چلتی رہے گی, یہی چلتی رہے گی. تو آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. میں نے بتایا کئی قسم کے کافروں کا ذکر ہوا پچھلی آیتوں میں. کچھ ایسے جو کہتے تھے اللہ ہی نہیں ہے, کچھ ایسے جو کہتے ہیں اللہ ہے مگر قیامت نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے جو قیامت کو مانتے تھے مگر کہتے تھے ہم جیسے یہاں اچھے ہیں تو وہاں بھی کیا ہیں, اچھا ہی ہوں گے, ہم جنت میں ہی جائیں گے. اپنی طرف سے فیصلے کیے ہوئے تھے انہوں نے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا قیامت کے دن حال یہ ہوگا, کیونکہ ان میں سے بہت سے منکر ہیں, بہت سے ہماری دلیل کو دلیل نہیں مانتے. تو فرمایا کہ کل قرب قیامت میں جب اللہ یکشف عن ساق اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا. یہ کیا ہے؟ ایسی آیتیں متشابہات میں کہلاتی ہیں. تو اس کا جو اسلاف کا عقیدہ اس بارے میں کہ اللہ نے پنڈلی کا لفظ استعمال کیا, اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے, ہمیں اس کی بحث میں پڑھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اللہ اپنی ایک صفت کی تجلی ظاہر کرے گا, اللہ اپنی زیارت کروائے گا, اپنا دیدار کروائے گا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, ان کو پھر سجدے کے لیے بلایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, اپنا جلوے کو ظاہر کریں گے, تو جتنے بھی مومنین اور نماز پڑھنے والے لوگ ہیں نا, اتنا اس کا ایک حسن ہوگا, اتنا جمال ہوگا, اتنی اس میں لوگوں کا دل کرے گا کہ سامنے سجدے میں گر جائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ کو کسی سے بہت زیادہ عقیدت ہو اور اچانک آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے تو آپ کا پیچھے چلے جاتے ہیں نا, دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا سر رکھ دوں اس کے قدموں میں. تو ظاہر ہے اللہ کی زیارت وہ کیا چیز ہوگی, اس سے تو یعنی اس کا تو تصور ممکن نہیں ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو پہاڑ پہ ذرا سی تجلی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے مضبوط دل بے ہوش ہو گئے تھے. یعنی اللہ کے جمال کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے کہ جب اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے تو لوگ خود بخود سجدے میں گر جائیں گے. انہیں اتنی اس سجدے میں لذت محسوس ہوگی, اتنا مزہ آئے گا کہ اس سے زیادہ مزہ اس وقت کسی اور چیز میں نہیں ہوگا, اتنی لذت. تو اس وقت کافر اور بے نمازی کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم بھی گرے سجدے میں, لیکن اللہ ان کو سزا دیں گے. فلا یستطیعون, ان کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی خواہش ہوگی کاش ہم بھی کر لیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یدعون الی السجود وہم سالمون, کہ ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور ان کی کمر جھک جاتی تھی, صحیح کمر تھی, تختے کی کمر نہیں تھی. اس وقت ان کو یہ عیب نہیں تھا, لیکن اس وقت دنیا میں انہوں نے گردن اکڑائی ہے. کس قدر شدید وعید ہے بے نمازیوں کے لیے, آپ اندازہ لگاؤ کس قدر شدید وعید ہے اور کیسے الفاظ ہیں اس وعید کے. اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ بالکل صحیح سالم تھے, کوئی عذر نہیں تھا. آج ان کو بلایا جا رہا ہے مگر یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کا عذر کیا ہے؟ ان کی کمر کیا ہو گئی ہے؟ سخت ہو گئی ہے. کمر جھکی نہیں. جب آدمی کی کمر سخت ہو جائے نا کوئی بیماری سے تو رکوع نہیں کر سکتا وہ. تو مجھے یہ بتاؤ, قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ نہیں آتے تھے, تو کب بلایا جاتا ہے, کیسے بلایا جاتا ہے؟ اذان کے ذریعے. اس سے مراد کیا ہے؟ اذان. تو ان آیتوں میں اللہ نے اذان کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو یہ جو اذان ہوتی ہے نا 5 ٹائم, اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. پھر یہ چونکہ الگ ٹاپک شروع ہو رہا ہے, اگر میں نے اس کو چھیڑ دیا تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا اور پھر بیان بہت لمبا ہو جائے گا. تو اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں, اگلے ہفتے انشاءاللہ
اسی سے شروع کریں گے. ابھی کچھ سوال جواب ہو جائیں تو اچھا ہے. ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے تھے نا, کرونا میں انتقال ہو گیا ان کا, دعا کریں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی ہمشیرہ کا بھی کرونا سے بھی انتقال ہوا ہے, عمر بھی ان کی زیادہ نہیں تھی, 50-55 سال تھی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. سمندر میں نماز یا نماز جمعہ کیسے ادا کریں گے؟ آج وہ آئے ہوئے ہیں, ہمارے دوست ہیں امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, وہ یہاں ڈیفینس میں رہ رہے ہیں, تو مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب مجھے بتا دوں نا واقعہ. مجھ سے کہنے لگے چھپڑ میں, صاحب یہ میں نے سنا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا علماء کو فورس کر رہی ہے, زبردستی دباؤ ڈال رہی ہے کہ کرونا کا لوگوں کو خوف ڈالیں لوگوں کے دلوں میں, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میرا نہ کسی وزیر کے, میں اپنی تو ذمہ داری لے سکتا ہوں, نہ کسی وزیر کا میرے پاس فون آیا, نہ کوئی وزیر اعظم کا, نہ کسی صدر کا, نہ کسی علاقے کے کوئی ناظم واظم کا, نہ تھانے کا, کسی کا بھی فون نہیں آیا. تو میں اپنے بارے میں تو ضمانت لے رہا ہوں کہ میں جو کرونا کر رہا ہوں ڈاکٹروں کے کہنے پہ کر رہا ہوں, حکومت کے کہنے پہ نہیں کر رہا. تو میں نے کہا باقیوں کا بھی آپ اچھا گمان رکھ لیں. تو گورنمنٹ کے کہنے پہ کیوں؟ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ علماء بیچارے مجبور ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کرونا کے خلاف مہم چلانے پر, جو ایسا کر رہے ہیں, ورنہ گورنمنٹ ان کو پکڑ لی تو یہ مجبور ہیں بیچارے. یعنی وہ ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو علماء سے بڑی عقیدت بھی رکھتے ہیں. تو یہ کیا پروپیگنڈا ہے یار؟ دیکھو بغیر تصدیق کی خبریں ادھر سے ادھر خام خواہ کی پھینکتے رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب کا میرے پاس, انہوں نے نا واٹس ایپ پہ مجھے اپنی ویڈیو بنا کے بھیجی, وہ ویکسین لگوا رہے ہیں لندن میں نا کرونا کی. تو مجھے انہوں نے مذاقاً بھیجا, وہ خود بڑے محقق ہیں آدمی ہیں, تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ اب میرا سارا ڈیٹا موساد کے پاس ٹرانسفر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, انجیکشن لگ رہا ہے نا سارا ڈیٹا. تو میں نے پھر ان سے کہا اب آپ کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی, آج کے بعد آپ اولاد سے ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے. تو خام خواہ کی پھینکنا چھوڑ دو یار. دینداروں کا اللہ کی قسم بہت مذاق بن رہا ہے دنیا میں, کیونکہ ان چیزوں سے زیادہ تر ہمارے نمازی لوگ ہی متاثر ہو رہے ہیں. مذاق تحقیق کی دنیا میں نا بہت مذاق اڑا لیا ہم لوگوں نے اپنا. نیسلے میں اولاد کی جرثومے, نیسلے کی کمپنی کو بھی نہیں پتا کہ یار اس پانی سے اولاد کے جرثومے ختم ہوتے ہیں. وہ ایک کمپنی ہے تمہیں صاف پانی پلا رہی ہے, تمہیں یہاں گٹر کا پانی اچھا لگتا ہے تو وہ پی لو یار. آغا خان ہاسپٹل کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے لوگوں نے, یہ ایک سازش ہے, ہمیں نہیں پتا سازش ہے نہیں, علاج خاندانی دے دیا نا. ایک مولانا صاحب بحث کر رہے تھے آغا خان جو ہے نا یہ تو ان کے تو مفاد ہیں. میں نے کہا مفاد ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس آغا خان کے لیول کا انڈس ہاسپٹل ہے, الحمدللہ بن گیا, لیکن میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, کئی علماء میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جن کو دوسرے ہسپتالوں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ نہیں بچ سکتے, آغا خان لے کر گئے, اللہ نے ان کو زندگی دی. اور میں نے پھر ان کو انہی کے ریلیٹو 2-3 علماء کے نام گنوا دیے. کراچی میں جب فائرنگ ہوئی تھی نا, کچھ زخمی حالت میں کچھ علماء ایسے تھے جو جب کراچی کے حالات بہت خراب تھے, ہسپتالوں نے جواب دے دیے بھائی یہ نہیں بچ سکتے, آغا خان لے کر گئے, وہاں کا علاج بہت معیاری ہے, ایک دم سارے ڈاکٹر حرکت میں آئے اور ایسا ماشاءاللہ وہ زندہ سلامت ماشاءاللہ. ایک تو میرے کلاس فیلو بھی ہیں, میرے اپنے کلاس فیلو ہیں, ان کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا یہ بچنے والے نہیں ہیں. اتنا وہی ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں وہ عالم شہید ہوئے تھے جو میں نے جمعے میں جن کا واقعہ بتایا نا, جو اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے, اور اسی گاڑی میں یہ بھی تھے, وہ تو آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے, انتقال ہو گیا ان کا. یہ اتنے زخمی بے ہوش اور اتنی ہڈیاں ٹوٹ گئیں کہ ہسپتالوں نے جواب دے دیا یہ زندہ نہیں بچ سکتے, بند کی آخری سانسیں. آغا خان ہاسپٹل لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ پیسہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہوگا, کوئی بات نہیں بھائی ان سے نکلوائیں گے جنہوں نے ایکسیڈنٹ. تو ہمارے جو حضرات ہیں ان کے جو لوائقین, انہوں نے کہا بھائی جتنا بھی خرچ ہوگا ان کی زندگی ہمیں عزیز ہے. تو علاج ہو گیا الحمدللہ, آج فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, وہ 60 بوتلیں خون کی چڑھی ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پیسے کما کے جہاں بھیج رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا برے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن علاج آپ کو خاندانی بولو بھائی دے رہے ہیں. اور ہم نے اپنی بہت سے علماء کی جان بچتی بھی دیکھی ہے, تو میں زمینی حقیقت کا کیسے انکار کر دوں. آغا خان لیبارٹری کے ٹیسٹ کو آپ پوری دنیا میں کہیں بھی لے جائیں نا, مانا جائے گا اس کو. اور آپ جا کے, اور بھی ہیں ایسے ہسپتال, صرف ایک آغا خان نہیں ہے, میں کوئی اس کی پبلسٹی کے لیے نہیں یہاں بیٹھا ہوا, انڈس ہاسپٹل بھی بہت معیاری ہے, لیکن سب سے زیادہ گالیاں آغا خان کو پڑ رہی ہیں, اس کے بعد انڈس ہاسپٹل کو پڑ رہی ہیں. ایک جاننے والے کا انتقال ہو گیا کرونا سے انڈس ہاسپٹل میں, ان کے لواحقین نے جو انڈس کو گالیاں دی ہیں, کو معین اختر نے بلب کے رشتہ داروں کو ایسی گالیاں نہیں دی ہوں گی.
ابے انہوں نے مارا, انجیکشن لگا. وہ بھائی اس بیچاروں, وہ ہاسپٹل کے جو اونر ہیں, ہم جانتے ہیں اتنی بڑی داڑھی ان کی, اتنے نمازی پرہیزگار آدمی, وہ ڈاکٹر عبد الباری صاحب, جو ان سے ملا کہتے ہیں یار ایسا خاندانی آدمی بہت کم, ایسے خاندانی لوگ پیدا ہوتے ہیں, ویژنری ہیں, کوئی ان کا مقصد دولت کمانا نہیں ہے, انسانیت کی خدمت, اتنی بڑی داڑھی, نمازی پرہیزگار, الزام کیا ڈال رہے ہیں, یہ زہر کے انجیکشن لگا لگا کے علماء کو مار رہے ہیں. تو یار کیسی نیگیٹو سوچ ہے, ہر چیز میں الٹا. تو آپ نیسلے پہ کچھ اور الزام لگاؤ, لیکن یہ جو اولاد کے جرسوں میں, اس کے پانی میں, یہ بھائی لیبارٹری والوں کا کام ہے. آپ یہ پانی لیبارٹری میں لے کر جاؤ, کسی ڈاکٹر سے پوچھو, بولے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا یار, یہ اولاد کے جرسوں میں پانی کہاں سے ختم کرے گا. تو فالتو باتیں, کچھ اور الزام لگاؤ, ٹھیک ہے, کوئی کچھ بھی لگا دو, ہمیں کوئی بھی نہیں, کہ اتنے ایسا الزام نہ لگاؤ کہ دنیا آپ پر ہنسے. اصل میں ہمارے ہاں بہت سے دینداروں کو دنیا کا بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انگلش میں ہنس رہے ہوتے ہیں نا, بہت سو کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا, یہ اردو چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی بین الاقوامی زبان تو انگلش ہے نا, جو مذاق اڑ رہا ہوتا ہے وہ انگلش میں اڑ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو عجیب حساب ہے, بہت تھک گئے ہم لوگوں سے بحث کر کر کے. یہودیوں کی کمپنی ہوگی نیسلے, وہ ان کے اپنے الگ, ممکن ہے وہ نیسلے سے جو آمدن ہو رہی ہو وہ اسرائیل کو دے رہے ہوں, ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دے رہے ہوں, اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن پانی پہ آپ خامخواہ کے الزامات لگا دینا کہ اس میں یہ ایکوافینا میں, ایکچولی ایکوافینا میں ایک ایسی چیز شامل کر دی گئی ہے جس سے آپ کا سارا ڈیٹا وہاں ٹرانسفر ہو. اور بھائی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے, اتنا نہیں سمجھو, خدا نہیں بناؤ سائنس کو کہ یہودی تمہاری ہر چیز پر قابض ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. تو پہلے کرونا کے بارے میں, اب پانیوں کے بارے میں, ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بھائی, جو نیچرل ہے وہ نیچرل. چشموں کا جو پانی ہے, جو سواد مردان, وہ سب سے بہتر ہے. اسی طرح دیسی مرغی ہے, فارمی اس کے ٹکر کی نہیں ہے, لیکن فارمی میں اتنا ڈینجرس بنا دینا اس کو کہ فارمی جس نے کھا لی اس کو تو ہوا کینسر. میرے پاس ایک کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ آئے, میں نے ان سے پوچھا یہ کینسر کی فارمی مرغی کا کوئی دخل ہے؟ کہہ رہے بھائی ریسرچ میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فارمی چکن کھانے سے کینسر ہوتا ہے. لیکن وہ دیکھو معتدل آدمی کہتے ہیں بھائی ممکن بھی ہے, لیکن ہمیں تحقیق, تو جب تک تحقیق نہیں ہم پھینکیں گے نہیں. اچھا میں نے سمجھدار ڈاکٹروں میں یہ بات دیکھی ہے, سمجھدار ڈاکٹروں میں نا, جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں, کہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کی فیلڈ کے بارے میں پوچھو گے وہ جواب نہیں دے گا. ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, فواد, ڈاکٹر فواد, پورا نام ابھی ذہن سے نکل گیا, انہوں نے میرا انٹرویو بھی لیا تھا. وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, بڑے اچھی ویڈیوز ان کی آتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چینی کے یہ نقصانات, چینی چھوڑیں, اپنی زندگی سے نکالیں. میٹھا کو نہیں, چینی سے مراد, چینی سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے کہ آپ نے پتہ ہے چینی نکال لی, گوڑے کے ڈبے لا کے رکھ دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو میٹھا کم کرنا چاہیے 40 سال کے بعد, اس پر ساری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر متفق ہیں. میٹھا جو ہے نا, یہاں تک کہ یہ سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ ہے. اور میرے پاس جو ہدیہ لے کر آتا ہے مٹھائی کا ڈبہ لا رہا ہوتا ہے. آج 4 مٹھائی کے, اتوار ہے نا, بہت سے لوگ ملنے, 4 مٹھائی کے ڈبے. میں نے کہا یار میں تو اللہ کا شکر ہے مٹھائی کھاتا ہی نہیں ہوں, مجھے عادت ہی نہیں ہے مٹھائی کھانے. بچوں کو بھی پھر اب یہی ہے کہ بزنس شروع کر دیں گے تھوڑے دنوں میں, ہم مٹھائی کی دکان کھول کے پیسے کماؤ یار, اور کیا ہے. اب بچے تو کھاتے ہیں, بچوں کو بھی اتنا میٹھا کھلا کے ان کو اچھا نہیں ہے. اتنا پروٹین والی چیزیں کھانی چاہیے, گوشت ہے, دودھ ہے, مکھن ہے, جن میں پروٹین ہو. میٹھا جتنا ہمیں چاہیے نا وہ روٹی چاول سے مل جاتا ہے ہمیں, سمجھ رہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب تھے, وہ ڈاکٹر تھے نہیں, اللہ کرے ہیں اور ہیں ہی رہے وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ نے اتنی ہدایات دی ہیں کہ ہارٹ کے یہ بچوں کے لیے بھی, انہوں نے کہا بچوں کا مجھے نہیں پتا, یہ چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھیں. تو مجھے اچھا لگا کہ یار جو چیز جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اس کا بولو نا نہیں. تو یہ انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ بھائی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کا کام. لیکن جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا, اس کو ہر چیز کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے. اس کو ہر چیز کے بارے میں بولو نا سب کچھ پتا ہوتا ہے. اسے بچوں کے بارے میں, بچوں کی بیماریاں اصل میں یوں ہوتی ہیں, بڑوں کے بارے میں یہ, عورتوں کے بارے میں یہ, مردوں کے بارے میں, مفتیوں کے بارے میں یہ, اور حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. مفتی بھی ہوگا وہ, طلاق کے مسائل بھی بتا رہا ہوگا, وراثت کے مسائل بھی بتا رہا ہوگا, کرونا کے بارے میں اسرائیل نے کب اس کو کہاں پیدا کیا اور ڈیٹا کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے, یہ رپورٹیں بھی اس کے پاس. دیکھو آپ کے پاس اگر ٹیلی فون ہے نا اینڈرائڈ, تو آپ کا ڈیٹا خود بخود ٹرانسفر ہو رہا ہے, اس کے لیے ٹیکا لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فون اتنی خطرناک چیز ہے, آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. میری گاڑی ہے نا,
جہاں جاتی ہے مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے گاڑی کہاں جا رہی ہے, میں اپنے موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کہاں جا رہی ہے. میں اس گاڑی میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی سننا چاہوں تو اپنے فون پہ, آج کل ایسے ٹریکر آ رہے ہیں, سن سکتا ہوں میں. تو جب میں سن رہا ہوں تو کمپنی نہیں سن رہی ہوگی, اور ایک کمپنی سن رہی ہے تو جن لوگوں نے انٹرنیٹ جن کے ہاتھوں میں ہے امریکہ کے, وہ نہیں سن رہا ہوگا جس نے آپ کو یہ سروس دی ہے. بہت مشکل ہے. تو امریکہ کو میرے بارے میں آپ سے زیادہ پتا ہے کہ کتنی ہو چکی ہیں, صحیح ہے نا, کیا کیا اس کے ارادے ہیں, لیکن اس کو پتا ہے, امریکہ کو میرے بارے میں پتا ہوگا یہ کیا کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ٹیکا لگانے کی ضرورت, اور آئی فون پہ تو ویسے ہی امریکہ کو سب پتا ہوتا ہے آئی فون کے بارے میں, تو اس لیے زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ان کو پتا ہے آپ کے بارے میں آپ کیا کہہ کے کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. آپ نے کوئی کام خفیہ کرنا ہے تو سب سے پہلے موبائل گھر میں رکھو, آپ بغیر موبائل کے جاؤ, اور یہ ہوتا نہیں ہے آج کل, بغیر موبائل کے کون جاتا ہے یار, تو ہر تھوڑی دیر میں موبائل کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ٹیکا لگوانے کی ضرورت. تو اگر کرونا کی ویکسین آتی ہے نا, اور واقعی وہ ریلائبل ڈاکٹر کہیں کہ یہ لگواؤ, ایسا نہیں کہ کوئی بھی لے کے بیٹھا ہوا اور ٹھوکنا شروع کر دیں کچھ بھی, تو ذمہ دار ڈاکٹر اگر کہتے ہیں, اور ایک ڈاکٹر نہیں احتیاطاً 10 ڈاکٹروں سے پوچھ لو, سبھی یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی لگواؤ, تو میرے بھائی لگوا لینے ہی میں کیا ہے عافیت ہے. میں نے خود ڈاکٹروں کو دیکھا بھی لندن میں لگا رہے ہیں اپنے, تو ڈاکٹر تھوڑی اپنی نقصان کرے گا یار. تو کوئی ڈیٹا میٹا ٹرانسفر نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. جتنے پھیپڑے ہیں سارے آپ کے اندر موجود رہیں گے, اور جتنے گردے جہاں جہاں لگے ہوئے وہیں کے وہیں موجود رہیں گے. اچھا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں فلاں کو ٹیکا لگایا وہ مر گیا, یہ دیکھو مر گیا وہ, اس سے بھی خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو ایک صاحب نے مجھے اسی طرح ویڈیو بھیجی کہ وہ ٹیکا لگایا وہ انا للہ ہو گیا, تو میں نے وہ ڈاکٹر کو بھیج دی, میں نے کہا یہ دیکھو یہ انا للہ, انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا, قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو ماہرین کو پہنچاؤ, تو قرآن کی آیت ہے. تو میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا یہ 1000 میں 2000 میں ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر سائڈ افیکٹ ہو. جیسے ٹائیفائڈ کی ویکسین ہو رہی تھی تو ہسپتال میں کچھ بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی, فوراً لوگوں نے جناب وہ تصویریں کھینچ کے نیٹ پہ ڈال دی, ٹائیفائڈ کے وہ ویکسین سے اتنے بچے مر گئے, حالانکہ وہ مرے نہیں تھے, ان کی طبیعت وقتی طور پر خراب ہوئی تھی, پھر وہ ٹھیک ہو گئے تھے, ابھی وہ فٹ فاٹ بھاگتے دوڑتے پھر رہے. تو ویکسین میں ایک سائڈ افیکٹ میں یہ ہے کہ ہزاروں میں کسی ایک کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر بتائے ہزاروں میں سے کسی ایک کی ہو سکتی ہے, لیکن مرے گا نہیں, وہ تھوڑی دیر خراب رہنے کے بعد کیا ہو جائے گی, ٹھیک. تو پھر انہوں نے مجھے اس خاتون جس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس کی دوسری ویڈیو بھیجی کہ فٹ فاٹ بالکل صحیح ہے یہ. تو پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے, خراب ہونے والی آ رہی ہے, صحیح ہونے والی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, وہ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس تھی تو انہوں نے بھیج دی, ورنہ نہ ہوتی تو ہم بھی کہتے پتہ نہیں مرا نہ گئی ہو. تو پھر آدمی ڈر جاتا ہے, یار میں تو نہیں لگواؤں گا کم از کم. تو ہمارے ہاں سب سے مشکل کام ہوتا ہے پاکستان میں کسی ویکسین کو پھیلانا, کیونکہ لوگوں میں اتنی مس گائیڈنس ہوتی ہے. پولیو یہ کر رہا ہے, پولیو سے اولاد کے جرثومے ختم ہو رہے ہیں, پولیو سے فلاں کو پلایا تو مر گیا, اور کوئی ریسرچ کا ذریعہ نہیں ہے. ریسرچ ان کے پاس فیس بک ہے, اور اچھا ڈاکٹروں کے پینل بھی کچھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, 3 پیس سوٹ ٹائی میں گول میں کانفرنس ہو رہی, وہ کہہ رہے ہیں یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے. تو پہلے ڈاکٹروں سے پوچھو, بڑے ڈاکٹروں کے, یہ ڈاکٹر بھی ہیں یا نہیں ہیں. بعض کرپٹ ہوتے ہیں, بعض بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, اسکول سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بس کچھ نہ کچھ دیکھو, ہمیشہ آپ جمہور کے خلاف بات کر کے اوپر جا سکتے ہو. جو باتیں سب کر رہے ہیں وہی کرو گے تو کبھی بھی ترقی نہیں ملے گی آپ کو. آپ کہو گے یہ تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. آپ بزرگوں کو برا بھلا کہو, ایک دم ہٹ ہو جاؤ گے. آپ بولو یہ چاروں فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی سارے غلط ہیں, آؤ قرآن حدیث کی طرف, آپ ایک دم کیا ہو جاؤ گے, گویا یہ تو تورات اور انجیل کی باتیں کر رہے تھے, ہم آپ کو قرآن و حدیث بتائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ کسی مسلک کا نہیں ہے, یہ ہے حق پرست. آپ ایک نیا مسئلہ لے کر آؤ کہ ٹانگیں چوڑی نہیں بلکہ ایک ٹانگ اوپر کر کے نماز کرنا فرض ہے. ہم تو کہتے ہیں پتلی نا, تو نہیں, پتلی بھی نہیں کرنی نہ چوڑی کرنی ہے, ایک ٹانگ پہ نماز پڑھنا کیا ہے. دیکھو آپ کے گھر اتنا مجمع اکٹھا ہو جائے گا, پھر آپ کہیں قول کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتے ہیں. فلاں کتاب کے فلاں حاشیے پہ حضرت دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا تھا, فرماتے ہی دنیا سے وہ چلے گئے. تو کچھ نہ کچھ ہر جگہ ہر آدمی کے پاس ہے, اس لیے ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کو فالو کرنا ہے. دیکھو کوئی انجینئر بنتا ہے کتابیں پڑھ کے بنتا ہے, یونیورسٹی میں جائے گا پروفیسر سے پڑھے گا. تو ایسے ہی عالم مفتی بھی کسی ادارے میں جائے گا علماء سے پڑھے گا. صرف کتابیں پڑھ کے فنٹر گیری وہ عوام بیوقوف بنتی ہے, لیکن پڑھے لکھے لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے. تو اپنا معیار درست کر لو. اس لیے خام خامے دینداروں کا مذاق نہ اڑواؤ, ٹھیک ہے نا,
کیونکہ میں نے دیکھا ہے زیادہ تر یہ اس طرح کی الٹی الٹی باتیں داڑھی ٹوپیوں والے, اور میں بھی کیا کرتا تھا پہلے بہت, اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, بہت تو نہیں لیکن میں تھوڑا اعتدال سے کرتا تھا, مگر تھا. ہم نے بھی کچھ پرانی چیزوں سے رجوع کیا, بھائی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. میں نے یہاں جب بہت سی اپنی تحقیقات سے ہمیں پتہ چلا نا غلط تھیں, میں نے کہا یار جو جس کی فیلڈ ہے نا اسی جس کا کام اسی کو ساجے, خام ہمیں ٹانگ نہ اڑاؤ, تو جس کا کام ہے اسی کو ساجے. تو پھر اب میں تحقیق یہ کرتا ہوں کہ جو جس فیلڈ کے ماہر سے ماہر ڈاکٹر ہو میں اس سے رابطہ کرنے کی, اب کیونکہ تیرا شہرت بھی ہو گئی ہے تو میرے لیے کسی ماہر تک پہنچنا اب آسان ہو گیا ہے. خود آ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ملنے کے لیے, حکیم بہت آتے ہیں, بڑے بڑے حکیم, صحیح ہے نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حکیم اس کے پاس پتہ ہے کیوں آتے ہیں, پوچھنے کے لیے. کچھ لڑکے نا یہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ لڑکے بڑے عجیب ہوتے ہیں, کچھ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اس وقت تیسری شادی کی تھی, خواتین سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ, یہ درمیان میں ویسے ہی بیکار قسم کا قصہ آ گیا درمیان میں ویسے. تو میں یہاں بیٹھا ہوا, میں نے اس وقت تیسری شادی کی تھی, یہ بات ہوگی تھوڑی سی پرانی ہو گئی. تو لڑکے بیٹھے ہوئے نا, کسی نے مجھے بتایا کہ میرے سامنے تو ایسا تبصرہ نہیں کریں گے, کسی نے بتایا کہ لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے, یار یہ مفتی صاحب کھاتے کیا ہیں. تو دوسرا کہہ رہا ہے ابے ان کے حکیموں سے بڑے تعلقات ہیں, پتہ نہیں کیا کیا معجونے کھاتے ہیں. تیسرا کہتا ہے ابے حکیم خود ان سے آگے پوچھتے ہیں. مجھے اتنی ہنسی آئی ہے نا, اتنی ہنسی آئی ہے ان بچوں کی بات. لڑکے تھے ٹین ایجز نہیں ہوتے 20-25 سال کے. تو میں نے کہا بیٹھے پھینکتے رہو بیٹھ کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی. سمندر میں نماز یا نماز جمعہ کیسے ادا کریں. سمندر اگر شہر کی حدود میں تو نماز ہوگی, شہر کی حدود سے اگر باہر نکل گئے تو پھر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, حدیث میں صاف اجازت ہے. اگر لڑکی والے مطالبے کے سالے کے ولیمے کے ساتھ بیٹی کی رخصتی کریں تو کیا اس کو بارات میں جانا تصور کیا جائے گا؟ نہیں, وہ بارات میں چونکہ ولیمہ کر رہے ہیں نا تو نیت ولیمے کی کریں وہ, اور اسی میں بیٹی کی رخصتی کرتے ہیں تو پھر وہ ولیمہ کی نیت ہوگی, بارات نہیں ہوگی, وہ جائز ہے. میرا صرف نکاح ہوا ہے, میں نے صاف الفاظ میں جہیز کا منع کر دیا ہے, مگر لڑکی کہتی ہے ہم نے تیار کرا ہوا ہے پہلے سے, ہم تو دیں گے, ہم خوشی سے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے ان کو سمجھا دو کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے, اور احتیاطاً پہلے فرنیچر لے کے گھر میں ڈال دو. آپ بھی تو بس خوشی اوپر سے کہہ رہے ہو نا, فرنیچر لے کے گھر میں کیا کرو, ڈال دو. لڑکی والوں کو بتاؤ بھائی جہاں جگہ نظر آئے تو وہاں کوئی صوفہ گھسیڑ دینا, یہ آپ کا کمرہ ہے, یہ ڈبل بیڈ بھی آ گیا, یہ الماری بھی آ گئی, اب جگہ نہیں ہے ہمارے پاس, تو آپ اپنا جہیز گھر پہ رکھیں, ٹھیک ہے نا. جب یہ پرانا ہو جائے گا تو لے آئیے گا آپ. تو اس طرح سے کریں. پھر بھی دے رہے ہیں تو بھائی کوئی اپنی بیٹی کو کوئی زبردستی چیز دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, جہیز بری رسم ہے, لیکن آپ کے بھی تو اختیارات محدود ہیں نا. برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی لمٹ کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہیے. ایک صاحب پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہے فلموں کے ویڈیو سینٹر بہت ہوتے تھے نا, فلمیں بک رہی ہوتی تھیں, اس میں کیسٹیں بک رہی ہوتی تھیں. تو ایک صاحب میرے پاس آئے, آؤ ہم چل کے یہ ختم کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی جان ہم اگر زبردستی کریں گے تو ہم اندر ہوں گے, اور ان فلموں کو پھر جو سینما گھر ہیں اور یہ سب جو دکانیں, ان کو ایک سیکورٹی گارڈ بھی گورنمنٹ دے دے گی. تو کام اتنا کرو جتنا افورڈ کر سکتے. میں نے کہا ہم بس محبت سے ان کو سیروزے کے لیے نکال سکتے ہیں, بھائی ذرا چلا جا, ٹھیک ہے نا, جماعت میں, تو شاید وہ سدھر جائے اور جو دکان ہے فلموں ڈراموں کی بند کر دے. اس سے زیادہ آپ جب بڑھیں گے تو آپ کی اپنی لمٹ سے آپ کیا کر رہے ہیں, تجاوز, جو اسلام میں جائز نہیں ہے, یہ گناہ میں آ جائے گا پھر یہ. تو اپنے اختیارات دیکھیں.